مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل ایک تقریر کی اور انہوں نے 4-5 باتیں کی، اور ان 4-5 باتوں کی وجہ سے اس حد تک وہ آگ لگی کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور آج سارا دن ایک طوفان بدتمیزی جو ہے وہ برپا رہا، اور ایسے لوگ اور خاص طور پہ حکمراں جماعت سے جڑے ہوئے ایسے لوگ یہ باتیں کرتے رہے کہ جناب یہ تو بہت زیادتی ہے، یہ تو معافی مانگنی چاہیے مولانا صاحب کو، مولانا صاحب نے بہت زیادتی کی ہے، مولانا صاحب نے بہت کفر کر دیا ہے۔ فتوے آنا شروع ہو گئے، اور فتوے بھی وہ دے رہے ہیں جو خود فوج کو، ہمارے شہداء کے کفن کو، شہداء کی قبروں کو گالیاں دیتے رہے اور ان کو برا بھلا کہتے رہے۔ وہ سارے کا سارا ٹولہ جو ہے وہ آج مسلط ہے، اور وہ سارے کا سارا ٹولہ آج تنقید کر رہا ہے اور فتوے جاری کر رہا ہے، اور ان کو ذرا شرم نہیں آتی۔ میں آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک دو باتیں پہلے سنواؤں گا، پھر ذرا اس طرف آتا ہوں، کیونکہ پہلے میں نے اس پہ پورا پروگرام کیا اور مجھے معلوم تھا کہ یہ جو پروگرام ہے اور یہ مولانا صاحب کی جو 4 باتیں ہیں یہ بہت دور دور تک ہٹ کریں گی اور یہ بہت کچھ کہیں گی، کیونکہ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان، پاکستان تحریک انصاف، ڈاکٹر یاسمین راشد، یہ سارے کے سارے ان سب کو آپ نے بنا دیا کہ جناب یہ غدار ہیں، اور غدار ساز فیکٹری کھلی ہوئی تھی، ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا، اس کا قصور کیا تھا؟ آپ نے صحافیوں کو اٹھا کر جیلیں بھر دیں، ان کا قصور کیا تھا؟ خواتین کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، ماؤں کو ان کے سروں سے دوپٹے کھینچے گئے، ان کا قصور کیا تھا؟ وہ ایک آئینی اور قانونی حق مانگ رہے تھے، وہ آپ پہ تنقید کر رہے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آپ جو حرکت کرنے لگے ہیں اور جس ٹولے کو آپ مسلط کرنے لگے ہیں اس کو قوم نے نہیں برداشت کرنا، یہ نہ آپ سے برداشت ہوگا نہ یہ قوم برداشت کرے گی۔ لیکن آپ نے اس مسلط شدہ ٹولے کو، گالم گلوچ بریگیڈ کو، آپ نے ان کو سینے سے لگایا، آپ نے ان کو سینے سے لگایا، آپ نے ان کو جیلوں سے نکالا، شاہی تیاروں پہ ان کو بیرون ملک بھیجا، اور اس کے بعد ریڈ کارپٹ پہ ان کا استقبال کیا، اور طے شدہ مقدمات ختم کروائے، کرپشن کے بڑے بڑے انبار جو تھے وہ ختم کروائے، اور آپ نے پوری قوم کے ساتھ مذاق کیا، پاکستان کے ساتھ مذاق کیا۔ اب اس پہ تنقید ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں جناب آپ کو تپش پہنچتی ہے، حدت پہنچتی ہے، تو آپ اس پہ سیکھ پا ہوتے ہیں اور اپنے ہرکارے چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں کیا ہو گیا۔ تو یہ آپ نے یہ ساری فصل آپ نے بوئی ہے، آپ نے فصل بوئی ہے، یہ ساری خاردار تاڑیاں، یہ خاردار جھاڑیاں جو ہیں یہ سب ختم ہو چکی تھی، یہ سارے سیاستدان مر چکے تھے، یہ کرپٹ لوگ مر چکے تھے، یہ سسٹم سے آؤٹ ہو چکے تھے۔ ایک اچھا پاکستان کے عوام نے اچھا فیصلہ کیا تھا، پاکستان کے عوام آپ کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن آپ کو پسند نہیں آئی ان کی سپورٹ، آپ نے ان سب کو کہا یہ غدار ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ باغی ہیں، آپ نے ان سب کو جیلوں میں ڈالا، اور جیلوں میں ڈال کے آپ نے سینکڑوں سال سزائیں سنوائیں، اور ابھی تک بھی وہ سسک رہے ہیں۔ آپ ان کو رائٹ آف اپیل نہیں دے رہے، آپ ان کو رائٹ آف بیل نہیں دے رہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ قوم جو ہے یہ سب کچھ بھول جائے گی، یہ ہو نہیں سکتا۔ ذرا سنائیے گا جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا تھا۔ مقتدرہ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی کوئی غیر نہیں ہیں، آپ بھی ہمارے پاکستانی ہیں، آپ بھی ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں، لیکن ملک کے اندر رہنا ہے تو میرے لیے بھی ایک دائرہ ہے، مجھے اپنے دائرے سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ پارلیمنٹ کا بھی ایک دائرہ ہے، ہر محکمے کا ایک دائرہ اختیار ہے، اسی طرح فوج کا بھی ایک دائرہ اختیار ہے، فوج کی بھی ایک ذمہ داری ہے۔ اپنی ذمہ داری پہ نظر رکھو، ملک اجڑ رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں آج کوئی حکومت نہیں ہے، اور میں وہاں سے آیا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں پنجاب کے لوگوں کہ مغرب کا سورج غروب ہونے کے اب ذرا سنیے جی انہوں نے کیا غلط کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر ادارے کا، ہر محکمے کا ایک دائرہ ہے، میرا بھی دائرہ ہے، پارلیمنٹ کا بھی دائرہ ہے، اور فوج کو کہا کہ آپ کا بھی ایک دائرہ ہے، اس دائرے میں رہیں، اور ملک اجڑ رہا ہے۔ کیا غلط کہا ہے؟
آپ کو صحیح بات بتائی ہے. یہی بات عمران خان نے کہا تھا کہ یہ مت کھیل کھیلیں رجیم چینج آپریشن کا, یہ مت کریں ایسی باتیں. ہم نے بھی آپ کو یہی کہا تھا کہ الیکشن کا سال ہے, الیکشن ہونے دیں, جس کو عوام منتخب کریں گے وہ اقتدار کے ایوانوں میں آ جائے گا. ہم نے بھی یہی کہا تھا آپ کو, لیکن آپ نہیں مانے. آپ پہ ایکسٹینشن کا نشہ سوار تھا, آپ کے پاس اقتدار, اختیار اور عہدے حاصل کرنے کا نشہ سوار تھا. اس لیے آپ نے کہا ایسی کی تیسی ان کی. یہ ہوتے کون ہیں ہمیں بتانے والے اور ہمارے راستے میں رکاوٹ بننے والے؟ آپ نے تو یہ کیا, آپ نے تو پھر تلوار پکڑ لی اور آپ نے تلوار سے فصل کاٹنا شروع کر دی اور غدار ساز فیکٹری کھول دی. یہ سب کچھ آپ کو کہا گیا تھا کہ ایسا مت کھیل کھیلیں, لیکن آپ باز نہیں آئے, کیونکہ آپ بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں, بند کمروں میں بیٹھ کے تانے بانے بنتے ہیں اور اس کے مطابق آپ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں. اس کے بعد ذرا آگے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بات کہی ہے, وہ میں آپ کو سنواتا ہوں. اور لیکن پہلے ذرا تنقید کس پہ ہو رہی ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں تنقید ہو رہی ہے جی, وجہ کیا ہے اور تنقید کر کون رہا ہے, یہ اس سے بڑی بات ہے. یہ آپ کو آج سب سے پہلے کون آیا؟ آج سب سے پہلے آئے جی جناب اون چودھری صاحب آئے, اور اون چودھری صاحب نے آ کے فرماتے ہیں, اون چودھری صاحب ذرا سنوائیے گا جی اون چودھری صاحب کو. اپنے ملک سے ایسے بیانات سے آپ کو شرم آنی چاہیے جو آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. آپ کو معافی مانگنی چاہیے اپنی قوم سے, اپنے شہداء سے, اپنے اس ملک کے جوانوں سے. تو یہ آئے ہیں پورے دنیا میں, پورے پاکستان میں ان کو اون چودھری صاحب ملے. اور اون چودھری صاحب کون ہیں؟ فارم 47 ان کو دیا ہوا ہے لاہور سے. سلمان اکرم راجہ صاحب جیتے ہوئے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کا گریبان پکڑا گیا 8 فروری اور 9 فروری کی درمیانی شب, جب وہ اپنی مسز کے ساتھ رزلٹ لینے گئے تو ان کا گریبان پکڑا گیا. گریبان پکڑ کر ان کی بے عزتی کی گئی اور انہوں نے کہا کہ عزت پیاری ہے تو یہاں سے نکل جاؤ, دوبارہ نظر نہ آنا. وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل تھے, قانون دان تھے, ایک اچھا خواب لے کر آئے تھے کہ پاکستان کو ذرا سنواریں گے ہم سب مل کر, اور میں جیت چکا ہوں اور یہ میرا حق ہے, اور میں جیت چکا ہوں, مجھے یہ میرا رزلٹ چاہیے. لیکن آپ نے ان کو دھکے دیے, ان کی بے عزتی کی, اور آپ نے اون چودھری صاحب کو فارم 47 دے دیا, صرف اس لیے کہ انہوں نے رجیم چینج آپریشن میں آپ کے ساتھ تعاون فرمایا تھا اور عمران خان صاحب کی مخبریاں فرمائی تھیں. اس کے علاوہ تو ان کا کوئی, ان کے کریڈٹ پہ کوئی چیز نہیں تھی. اور یہ بات سن لو, دل کے کان کھول کے سن لو, یہ حقائق ہیں. میں کوئی سٹیج پر خطابت نہیں دکھا رہا ہوں. بلوچستان میں, بلوچ علاقوں میں بغاوتیں تھیں. پورا بلوچ علاقہ پاکستان کے اختیار سے نکل چکا تھا. آج بھی وہاں پر پاکستان حکومت کی کوئی رٹ موجود نہیں ہے. لیکن ہم تو بلوچ علاقے کو رو رہے تھے, اب تو پشتون علاقہ بھی خون میں نہا رہا ہے. پشتون علاقے میں ہم نے 2-3 دن کے اندر 50 سے زیادہ لاشیں وصول کی ہیں. ہم نے بازاروں میں ایک ہی کام کیا کہ اپنے پیاروں کے لیے کفن خرید سکیں. ہم نے صرف ایک ہی کام کیا کہ اپنے پیاروں کے جنازے پڑھ سکیں. یہ کیا پاکستان کی عوام کی قسمت میں ہے کہ ہم نے یہاں پر خون دے کر وقت گزارنا ہے. نہ میرا بچہ اسکول پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکل سکتا ہے, نہ میرے صوبے کا غریب انسان روزی مزدوری کے لیے گھر سے باہر جا سکتا ہے. اور اگر گھر سے باہر نکلتا ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا. تو اس میں کیا غلط بات کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے؟ کیا ہم لاشیں نہیں اٹھا رہے؟ کیا ہم خون سے نہیں کھیل رہے؟ کیا خون کی ہولی سے نہیں کھیل رہے؟ اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے 26 نومبر کیا, ڈی چوک میں نہتے لوگ آئے تھے بیچارے, کیا مانگنے آئے تھے آپ سے؟ اپنا جائز حق مانگنے آئے تھے, الیکشن چوری واپس کروانے آئے تھے, مینڈیٹ چوری واپس کروانے آئے تھے, اور کیا مانگ رہے تھے؟
اور بڑے غرور اور تکبر سے کہا گیا کہ ہم گولیوں کا ایک چھٹا ماریں گے اور 5 منٹ کے اندر اندر یہاں سے صفائی ہو جائے گی. اور پھر 26 نومبر ڈی چوک کو پھر یہی ہوا, گولیاں چلائیں اور وہاں پہ لاشیں لاشیں تھیں. اور اس کے بعد فاتحانہ انداز میں وزیر آتے ہیں اور اجڑے ہوئے شہر کو دیکھتے ہیں اور وکٹری کے نشان بناتے ہیں کہ ہم نے فتح کر لیا ڈی چوک. اس کے بعد مرید کے میں بھی یہی قتل عام کیا گیا, وہاں پہ بھی یہی کیا گیا. وہ منتیں کرتے رہے, وہ آئے تھے نا, کیا کر لیتے, لیکن آپ پہ دماغ میں نشہ چڑھا ہوا تھا, طاقت کا نشہ تھا. اس کے بعد 9 مئی کی آڑ میں کتنا ظلم کیا گیا, آج تک لوگ جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, جیلوں میں سڑ رہے ہیں. اور اس دوران 9 مئی کی حقیقت کیا ہے؟ 9 مئی کی حقیقت یہ ہے کہ جس نے کہا میں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا, میں نے سیاست چھوڑ دی, میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ نے ان سب کو وزیر بھی بنا دیا, مشیر بھی بنا دیا, اقتدار بھی دے دیا, عہدے بھی دے دیے اور سب کچھ کر دیا. اور جنہوں نے کہا کہ ہم بے گناہ ہیں, ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا, جوڈیشل کمیشن بناؤ, لیکن آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا. اس کے بعد آزاد کشمیر میں بھی آپ نے یہ کام کیا. راولا کوٹ, ان کا قصور کیا تھا؟ کشمیریوں کا نہتے لوگ تھے, بیٹھے تھے, احتجاج کر رہے تھے ایک مان کے ساتھ, آپ نے ان پہ بھی گولیاں برسا دی. اور وہ ہاسپٹل گئے, ہاسپٹل میں ان کا پیچھا گیا, وہاں گولیاں برسائی گئیں, وہاں سے لوگوں کو اٹھا لیا گیا. آپ کے پاس تو طاقت کے علاوہ, کوئی گولی کے علاوہ آپ کی کوئی زبان ہی نہیں ہے, صرف اس لیے کہ اس جعلی نظام کو چلنے دینا ہے, اس بےہودہ نظام کو آپ نے, ظالمانہ فسطائی نظام کو برقرار رکھنا ہے. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیا, ساری عوام کہہ رہی ہے, ساری دنیا کہہ رہی ہے, ہمیں لوگ کہتے ہیں اوورسیز پاکستانی, ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں بہت بڑا مان تھا ہمارے فوجی قیادت پہ, ہمارے آرمی چیف پہ, ہمارے سپہ سالار پہ, ہمارے جرنیلوں پہ, لیکن انہوں نے ہمارا مان ختم کر دیا. جو وہ کہتے رہے 25 سال 30 سال, جب پاکستان کے عوام نے وہ کر کے دکھا دیا اور ان سب کو مسلط کیا اور اپنے بٹھا دیا. یہ تو آپ نے خود راستہ کھولا ہے. نواز شریف صاحب نے کون سی گالی ہے جو آپ کو نہیں دی؟ خواجہ آصف نے کون سی گالی ہے جو آپ کو نہیں دی؟ زرداری صاحب نے جو کچھ آپ کو کہا, آپ کو مریم نواز صاحبہ نے کون سی گالی ہے جو نہیں دی؟ خود کھڑے ہو کے نعرے لگوائے, جس کے پیچھے وردی ہے, یہ جو دہشت گردی ہے, یہ سارے نعرے انہوں نے خود لگائے. آپ کے گریبان پھاڑے, آپ کو رسوا کیا, ویڈیوز کی دھمکیاں دیں کہ جناب میرے پاس تو ویڈیوز ہیں, ان کی ایسی کی تیسی, یہ ہوتے کون ہیں؟ تو آپ نے ان کو جیلوں سے نکالا, شاہی طیارے پہ بٹھایا اور باہر پہنچایا باعزت طریقے سے, اور ان سے معافیاں مانگی, پھر ان کو واپس لائے, ریڈ کارپٹ پہ استقبال ہوا. ہمارے جرنیل بھائیوں کو حکم دیا گیا کہ جناب آپ پہنچیں ایئرپورٹ پہ, ان کا نادرا پہ وہ جو بایو میٹرکس ہے ایئرپورٹ پہ سروس ہونی چاہیے. آپ نے پورے کا پورا وہاں پہ بٹھا دیا. جج صاحب چشمے ماں روشن دل ماشاد, کارپٹ بچھا کے انتظار کر رہے تھے, آئیے میاں صاحب ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے اس طریقے سے یہ سارے کا سارا کھیل کھیلا. اور ان سب کو جنہوں نے گالیاں دیں, جنہوں نے شہداء کا مذاق اٹھایا, جنہوں نے 1965 کی جنگ کا مذاق اڑایا, 71 کی جنگ کا مذاق اڑایا, کشمیر کی, سیاچن کا, جنرل ضیاء کا, سب کا مذاق اڑایا, اور مذاق اڑا کر آپ کے انہوں نے بھد اڑائی, اور ان سب کو آپ نے کہا, ان کو آپ نے وزیر اعظم بنایا, ان کو آپ نے وزیر اعلیٰ بنایا, ان کو آپ نے وزیر دفاع بنایا, ان سب کو آپ نے اقتدار اور اختیار کے مزے دیے. اور پھر آپ کہتے ہیں اگر کوئی اور تنقید کرے تو آپ کو بہت برا لگتا ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا, ایک ذرا آپ کو سنواتا ہوں. آج آئے حنیف عباسی صاحب آئے. حنیف عباسی صاحب نے کہا کہ میں فتویٰ دیتا ہوں. کیا فتویٰ دیتا ہوں؟ ذرا سنائیے گا جی ان کا فتویٰ. میں مفتی نہیں ہوں, میں فتویٰ دے رہا ہوں. جو ریاست کا سپاہی ہوگا وہ مارا جائے گا, وہ شہید ہے. جو جتھوں میں مارا جائے گا وہ حرام موت ہے, وہ دہشت گرد ہے. تو انشاءاللہ ان دہشت, تو وہ کہتے ہیں جو جتھوں میں مارا جائے گا وہ دہشت گرد ہے. تو حنیف عباسی صاحب ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں اور جماعت اسلامی میں رہے ہیں. شاید ان کو یہ نہیں پتا کہ افغان جہاد جنرل ضیاء صاحب نے جو سارے کا سارا افغان جہاد لڑا وہ انہی جتھوں کے ذریعے سے لڑا تھا. ہمارا کشمیر کا جو جہاد تھا وہ بھی انہی جتھوں کے ذریعے تھا, اور اس میں ہمارے لاکھوں پاکستانیوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے. افغان جہاد میں, دہشت گردی کے خلاف جنگ میں یہی جتھے تھے جن کو یہ جتھا کہہ رہے ہیں, انہوں نے لڑا تھا, یہ پاکستان کے عوام نے لڑا تھا.
1 लाख से ज्यादा सिर्फ ये आखिरी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे गए, और उससे पहले अफगान जिहाद में तो सारे का सारा था ही प्राइवेट आर्मी थी, और तो कोई था ही नहीं, रेगुलर आर्मी ने तो वो अफगान जिहाद लड़ा ही नहीं। तो क्या वो सारे जो शहीद हुए, क्या वो हराम मौत मारे गए? वो तो उस वक्त तो पॉलिसी थी, हमारे डीएचक्यू की पॉलिसी, रियासत की पॉलिसी थी, हुकूमत की पॉलिसी थी, जनरल ज़िया साहब का इक़्तिदार था, तो शायद इनको पता नहीं है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा ये खेल बंद करें, ये जो प्राइवेट लश्कर बनाते हैं, और हमें कहा जा रहा है कि अब प्राइवेट लश्कर दोबारा बनाओ, मुसल्लह जत्थे बनाओ और दहशतगर्दों का मुकाबला करो, हमने नहीं करना। सुनाइएगा जी मौलाना फजलुर रहमान साहब को। फिर कहते हैं हमारे जवान भी तो शहीद हो रहे हैं। ओ बाबा, तेरे जवानों ने पेटी इसीलिए बांधी है, तनख्वाह इसी के ले रहे हैं कि उसने मुल्क की सलामती के लिए लड़ना है। तुम अपने खून का मेरे ऊपर क्या एहसान डालते हो? तुम मेरे खून पसीने के टैक्स से इसी बात की नहीं तो तनख्वाह ले रहे हो, लेकिन हमें कहते हो कि तुम लश्कर निकालो, तुम असलहा लेकर मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ लड़ो। मैंने कोई तनख्वाह नहीं ली, मैं कोई लश्कर नहीं बनाऊंगा। तुम चले जाओगे, तुम मेरी सरजमीन को आने वाली नस्लों तक जाती दुश्मनियों की तरफ धकेल रहे हो, हमेशा हमेशा के लिए कत्ल गारत गरी की तरफ धकेल रहे हो। ये सियासत किसी और को समझाओ, ये हमें मत समझाया करो।